إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورۃ المعارج کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی نشانیاں بتلائیں جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے، عذاب سے بچنے والے ہیں. بڑی رسوائی کا وقت ہوگا اور لوگ بڑی پریشانی میں ہوں گے. بہن، بھائی، اولاد، ماں باپ، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو اس صورت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عذاب سے بچنے والے اور پریشانیوں سے بچنے والے ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ نماز کے پابند اور اپنے مال میں سے اللہ کا جو مقرر کردہ حق ہے سوال کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو ان کا حق دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، قیامت کا یقین رکھنے والے. اور یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب سے بچنے والوں کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں. الا علی ازواجہم، ہاں بیویوں کے سامنے کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے اوپر ان کے ہاتھ ملکیت رکھتے ہیں یعنی لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، پھر یقیناً یہ لوگ اس معاملے میں ملامت والے نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ طلب کیا، فأولئک هم العادون، پھر یہی لوگ ہیں سرکش اور مجرم لوگ. یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے والے اور وہ نشانیاں جن کی وجہ سے آدمی رسوائی سے بچ سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اگر شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص نے بری نظر سے، بری نیت سے کسی عورت کی طرف نظر اٹھائی اور کچھ آگے کیا بھی نہیں، لیکن بری نیت سے نظر لگائی کسی عورت کے اوپر، تو قیامت کے دن لوہے کی سیخیں جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی. زنا اتنی خطرناک چیز ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے کسی عورت کو، اجنبی عورت کو ہاتھ لگا لیا شہوت کی نظر سے، جیسے آج کل بازاروں کے اندر اللہ معاف فرمائے کیا ہو رہا ہے، یا اسکول کے اندر جا رہی ہیں لڑکیاں لڑکے، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اجنبی آدمی کے ساتھ صرف یوں ہاتھ ملا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے ہاتھوں پر جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے. ابھی اس ہاتھ ملانے میں ان کو ملتا کیا ہے؟ بری نظر سے دیکھنے میں ان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
لیکن عذاب کیا؟ اللہ ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی، اور قیامت کے دن یہ جہنم کا عذاب۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے جو نہیں ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ صرف 2 جگہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائیں جہاں آپ کو شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیوی، دوسرا اپنی باندی۔ بیوی وہ کہلاتی ہے جو شرعی طریقے سے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو۔ اگر غیر شرعی طریقے سے نکاح ہوا تو بھی یہ بیوی نہیں کہلائے گی، بھلے لوگ اس کو بیوی کہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ اہلیہ شمار نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد یہ آپ کی بیوی نہیں رہی۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بول دیا غصے کے اندر کہ تو آزاد ہے، نکل جا۔ میں نے ان کو بتایا کہ نکاح ختم ہو گیا، ابھی دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ ناراضگی بھی ہے اور غصے میں بھی بولا ہے، اور پیار محبت میں تو اس نے بولا نہیں ہے کہ تو آزاد ہے، ظاہر ہے وہ اس کو نکالنا ہی چاہ رہا تھا۔ پھر جب ہوش ٹھکانے آیا پھر بولتا ہے نہیں میں نے تو اس کو دھمکا رہا تھا۔ دھمکانے کا وہ لفظ یہ انداز نہیں ہوتا کہ غصے کے ٹائم پر اس کو بولتے کہ نکل جا۔ تو ابھی اگر ایسی صورت میں پھر بھی عورت کو اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ بیوی نہیں کہلائے گی، یہ زنا ہوگی، اور یہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر اگر میاں بیوی رہتے ہوئے نکاح شرعی طریقے سے ہوا ہے لیکن کسی ایک نے بھی اگر کفر کا کوئی جملہ بول دیا، میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یا عورت نے بولا کہ میں اللہ کو نہیں مانتی، نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، چھوڑو ان ملاؤں کی باتوں کو، اس طریقے سے نعوذ باللہ اگر ایک جملہ بھی کہہ دیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گی، کفر کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر ان کو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ آج کل جہالت کا زمانہ ہے، ذرے ذرے پر ہر طرف سے کفر ہی کفر نظر آ رہا ہے۔ ایسے عالم کے اندر اگر کوئی کفر کا جملہ کہہ دیا پھر نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوئے، یا بیوی کے ساتھ نئے سرے سے نکاح نہیں کیا اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہ زنا ہی ہوتی رہے گی، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے نہیں کہلائیں گے، اور اس کا پھر حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور دوسری جگہ جہاں اپنے آدمی شہوت کو، خواہش کو پورا کر سکتا ہے وہ ہے او ما ملکت ایمانکم، جن کے اوپر آپ کے ہاتھ ملکیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی باندیاں۔ باندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ لگے، اسلام اور کفر کی جنگ لگے، پھر جو کافروں کی عورتیں آپ کے پاس آ جائیں یہ باندیاں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں اگر ان کے پاس چلی جاتی ہیں تو وہ ان کو باندی بناتے ہیں۔ تو یہ پھر شرعی نقطہ نظر سے آپ اس کو بغیر نکاح کے بیوی کے حقوق اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور آگے چل کر کے اگر آپ اسی عورت کو جب تک بچہ نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر بچہ ہو گیا پھر بیچنے کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ ام ولد کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا ہمیشہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے یہ سلسلہ تھا، اور اس امت میں بھی کافی زمانے تک چلتا رہا، لیکن ابھی آج کے زمانے میں اقوام متحدہ نے یہ غلام اور لونڈی باندیوں پر پابندی لگائی ہے۔ بس ایک شرعی مسئلہ تھا اس وجہ پابندی لگائی ہے، ورنہ آج کے زمانے میں بھی انگریز ہیں، عرب لوگ ہیں بے دین، وہ لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ ویزا پر یہاں سے کسی غریب ملکوں سے کسی بندے کو بلاتے ہیں اپنے پاس، پھر مکمل طور پر غلاموں والا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، وہ جنگل کے اندر 10-20 اونٹ ان کو لے کر کے دیتے ہیں، ابھی ان کو اب چراتے رہو، ابھی شہر کی طرف جانے کی، اسی اپنے خاص باغ سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔
ابھی اگر 10 سال 20 سال کے لیے 5 سال کے لیے وہاں رہا، ابھی اگر یہ وہاں سے چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر وہ باقاعدہ بیچ کر کے دوسرے کو دیتے ہیں، بھائی یہ دیکھو یہ میرا بندہ بلایا ہوا ہے، یہ ابھی آپ کے پاس ہوگا، یہ وہی غلام نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ خیر آج کل کے زمانے کے اندر یہ باندیاں بھی نہیں رہیں، تو پھر صرف ایک ہی ذریعہ ہو گیا اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، وہ ہے شادی۔ بس شرعی طریقے سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لینا، اس کے علاوہ اور کوئی شہوت کو پورا کرنے کا طریقہ اس وقت دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ بس یہ قرآن کا قانون ہے، اسلام کا حکم ہے۔ ابھی اگر کوئی بندہ متع کرتا ہے، جیسا کہ شیعوں نے دنیا کے اندر زنا کو رواج دینے کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے متع کا، یہ بھی حرام ہے۔ متع کا مقصد ہوتا ہے کہ وقتی نکاح، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یار میں چلا گیا کسی سفر پر، ابھی وہاں مجھے 1 مہینے کے لیے بیوی چاہیے۔ جیسے ایران کا یہ قانون ہے کہ یہاں اگر کوئی بندہ آتا ہے، مذہب کا شیعہ لکھواتا ہے، وہ اگر یہاں نکاح کرنا چاہتا ہے وقتی نکاح 2 مہینے 3 مہینے کا، تو اس کو اجازت ہے۔ اسی وقتی نکاح پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر بھی جو پہلے یہ ہوتے تھے زنا خانے، وہاں بھی باقاعدہ ان عورتوں کو پرمٹ ہوتی تھی، کہتی تھی کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم یہ 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے کسی مرد کے ساتھ نکاح متع کرتی ہیں اور وقتی نکاح کرتی ہیں، پھر گھنٹے کے بعد ہم وہ نکاح توڑ دیں گے۔ تو اس طرح کے نکاح کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی اگر انسان نے شہوت کو پورا کیا، اللہ معاف فرمائے، اگر کسی لڑکے بازی اگر پائی گئی، کسی آدمی نے کسی لڑکے کے ساتھ زنا کیا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسی کو کسی بڑے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے جا کر کے سارے لوگوں کو بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اس کا یہ جرم پکڑا گیا ہے، پھر وہاں سے اس کو پھینک دو تاکہ وہ پہاڑ کے ساتھ گرتے گرتے، پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور دنیا کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے۔ اور ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے جو اپنی خواہش کو مردوں پر پورا کرتا ہے یا اپنی بیوی کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ جو کھیتی کا ذریعہ ہے، بیوی کے اندر جو بچہ جننے کا ذریعہ ہے، وہ آگے کا راستہ ہے، پچھلا نہیں۔ اگر کوئی اسلام کا دشمن، غیرت کا دشمن، شرافت اور آداب اور اخلاق کا دشمن اگر پچھلے راستے سے جاتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسا بندہ تو پاک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ جہنم کے آگ میں جا کر نہ جلے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی جانور کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بے حیائی کرتا ہے تو اس جانور کا دودھ پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کاٹ کر کے کسی گڑھے کے اندر پھینک دو، اور ابھی یہ جانور استعمال کے قابل ہے ہی نہیں، بھلے حلال جانور کیوں نہ ہو۔ اور اسی مرد کو بھی پھر تعزیر کے اندر سزا دی جائے گی، پھر جتنی سزا وہاں کے علماء اور نیک لوگ مل کر کے تجویز کریں، اگر اس کو قتل کر دیتے ہیں تعزیر کے اندر تو یہ بھی اجازت ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے اسی شہوت کو غلط استعمال کرنے کا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ اپنی خواہش کو اس طریقے سے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں باقی علاج کیا ہے؟ اگر شادی بھی نہیں ہو رہی، مکان نہیں ہے یا کوئی اور مجبوریاں ہیں یا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، شہوت بہت زیادہ ہو گئی، ابھی کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے از خود اسی کی شہوتیں ٹوٹ جائیں گی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جائز طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی راستے پر اگر کوئی بندہ چل پڑا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی سرکش
اور بدبخت آدمی ہے یہی جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ جتنا بڑا گناہ ہے، آج کل ہر طرف سے انگریز اور کافر اسی گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں یہ گناہ پھیلتا ہے؟ زنا کا گناہ کیوں پھیلتا ہے؟ بد نظری کی وجہ سے۔ اور آج ہر طرف سے دیکھو، اللہ کے گھر سے باہر نکلو نہ، کہیں بھی بد نظری شروع ہو جاتی ہے۔ بازار میں جاؤ، عورتیں بیٹھی ہیں۔ اگر قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ، مدرسے کے لیے جاؤ، تو بھی سامنے یہی بے حیائی کا ماحول ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے گندے قسم کے لوگ، اگر بچیاں قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا رہی ہیں تو خبیث شیطان کی نسل آ کر کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ ابھی بچیاں یہاں سے نکلیں گی، آئیں گی تو ہم ان کو دیکھیں۔ لعنت تو اسی ذہنیت پر یار۔ وہ بچی بیچاری قرآن پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ بے غیرت اسی کے لیے نظر ڈالنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ ساز گانے باجے کیا ہیں؟ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ صرف اسی زنا کو پھیلانے کے لیے ہے نا۔ ہر چیز پہ صابن لو، سرف لو، کوئی بھی چیز لو تو اس کے اوپر عورت کی تصویر چھپی ہے۔ ابھی اس میں عورت کا کام کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ لوگ جہنمی بنیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولا تھا کہ اللہ، میں تیرے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیرے ماننے والے کم رہیں گے۔ اور وہی ہے، کافر تو چھوڑو دور کی بات، مسلمان کتنے اسلام کے دشمن ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ کون لوگ عذابوں سے بچنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں اور عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی امانت کسی کو مل گئی، اسی کو رعایت کے ساتھ اس کے حقدار تک پہنچانا۔ مسجد کے لیے پیسہ ملا، مدرسے کے لیے پیسہ ملا، یہ امانت ہے۔ اس کو اگر اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے تو خیانت کرنے والا جہنمی ہوگا۔ اگر جماعت کے لیے فشری سے، سرکار سے کہیں سے فنڈ مل گیا، اس کو اگر حقدار تک نہیں پہنچایا، یہ جہنمی ہے، یہ اللہ کے حق کو توڑنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اولاد ہے، یہ امانت ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یاروں دوستوں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، وہ اگر صحیح طریقے سے ادا کیے تو امانت، نہیں تو پھر خیانت۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ذمہ داری ہے، جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ ڈیوٹی اگر صحیح نہیں کرتے تو یہ خیانت ہے۔ اور خیانت کرنے کی وجہ سے آپ کا ایک ڈیوٹی دی گئی تھی، بھائی 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کو اس کام پر لگنا ہے۔ اگر اسی کے اندر 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نے ضائع کر دیا تو اتنی تنخواہ آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ حرام چیز یعنی پیشاب کھا لیا، پاخانہ کھا لیا، حرام کھا لیا، برابر چیزیں ہیں، اور قیامت کی پکڑ الگ سے ہوگی۔ وعہدہم راعون، اور جو وعدہ، عہد و پیمان کسی کے ساتھ کیا اس کو توڑتا ہے تو یہ بھی جہنمی ہے۔ کوئی بھی وعدہ کر دیا کہ میں کل آؤں گا، یہ آپ کو دوں گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، یا کسی بھی طرح کا کسی کے ساتھ بھی، لوگوں میاں بیوی کا معاہدہ ہو گیا، سیٹھ اور نوکر کا معاہدہ ہو گیا، اسی کو پھر اگر توڑتا ہے، پورا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق بتلاتے ہیں کہ یہ رحمت کے لائق نہیں ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہی پر قائم ہیں۔ کوئی بھی کسی نے غلط کام کیا، آپ اس کے گواہ بن گئے، ابھی آپ کو کسی نے ڈانٹ دیا، دھمکا دیا، پھر بھاگ گئے، یہ ہے گواہی کے اندر خیانت کرنا اور بھاگ جانا۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ ووٹ کو بھی گواہی لکھی ہے۔ اگر 2 بندے 3 بندے آپ کے سامنے الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے، آپ نے اسی حقدار کو چھوڑ کر دوسرے کو ووٹ دے دیا تو آپ نے جھوٹی گواہی دی۔ آپ خود، آپ کا دماغ بھی کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے، لیکن دوستوں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، اس وجہ سے اسی کو میں سپورٹ کرتا ہوں، تو پھر قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ اپنے نمازوں کے مکمل پابند ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے اندر ساری یہ نشانیاں پائی جائیں گی
اولئک فی جنات مکرمون، وہ باغات کے اندر بڑی عزت کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچنے کی، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔